ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں احمد نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ احمد اپنی مہربانی، شفقت اور اللہ پر پختہ یقین کے لیے جانا جاتا تھا۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی اور ہر ضرورت مند کی مدد کرنے کو تیار رہتے تھے۔ ایک دن گاؤں میں خبر پہنچی کہ ایک مالدار تاجر وہاں سے گزر رہا ہے۔ گاؤں کے مضافات میں اس کے پاس سونے کے سکوں کا ایک تھیلا گم ہو گیا ہے۔ دیہاتی سونے کے سکوں کا تھیلا ملنے کے امکان سے پرجوش ہوئے اور ان میں سے بہت سے لوگ اس کی تلاش کے لیے نکل پڑے۔ احمد ایک مہربان شخص ہونے کے ناطے اس نے بھی تلاش میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ اسے یقین تھا کہ اگر اسے سونے کے سکوں کا تھیلا مل جائے تو وہ اسے ضرورت مندوں کی مدد کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ اس نے اللہ سے ہدایت کی دعا کی اور اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ احمد جب کھیتوں اور جنگلوں میں سے گزر رہا تھا تو اسے ایک زخمی پرندہ زمین پر پڑا نظر آیا۔ پرندے کا پر ٹوٹا ہوا تھا اور وہ اڑنے کے قابل نہیں تھا۔ احمد کو غریب پرندے پر ترس آیا اور اس نے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے پرندے کو احتیاط سے اٹھایا اور کچھ ٹہنیوں اور پتوں کا استعمال کرتے ہوئے اس کے بازو کے لیے ایک چھوٹا سا سپلنٹ بنایا۔ احمد نے پھر جنگل میں ایک محفوظ جگہ تلاش کی اور پرندے کو آہستہ سے ایک شاخ پر رکھا، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ اس کے پاس کچھ پانی اور خوراک موجود ہے۔ احمد نے سونے کے سکوں کے کھوئے ہوئے تھیلے کی تلاش جاری رکھی، لیکن اسے اس کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ جیسے ہی سورج غروب ہونے لگا احمد مایوس ہونے لگا۔ وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا، تھکا ہوا اور اداس محسوس ہوا۔ ابھی وہ ہار مان کر گھر واپس جانے ہی والا تھا کہ اسے ایک آواز سنائی دی جو اسے پکار رہی تھی، نوجوان، برا کرم میری مدد کرو۔ احمد نے چاروں طرف نظر دوڑائی تو ایک بوڑھے بھکاری کو دیکھا جس میں پھٹے ہوئے کپڑے تھے اور ایک لمبی، بے ڈھنگ داڑھی۔ احمد بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فقیر کے پاس پہنچا اور پوچھا، میں تمہاری مدد کیسے کر سکتا ہوں؟ فقیر نے جواب دیا، میں نے کئی دنوں سے کھایا نہیں، میں بھوکا اور کمزور ہوں، کیا تم کچھ کھانے کو بچا سکتے ہو؟ احمد کے پاس کھانا نہیں تھا، لیکن اسے وہ پرندہ یاد آیا جس کی اس نے پہلے مدد کی تھی۔ اسے ایک خیال آیا۔ وہ فقیر کو اس جگہ لے گیا جہاں اس نے پرندے کو چھوڑا تھا اور کہا کہ اس پرندے کے پاس خوراک اور پانی ہے، اس کا خیال رکھنا، یہ ہم دونوں کو مہیا کرے گا۔ فقیر احمد کی مہربانی کا شکر گزار تھا اور پرندے کی دیکھ بھال کرنے پر راضی ہو گیا۔ احمد جانتا تھا کہ اس نے ایک اچھا کام کیا ہے اور وہ اپنے عمل سے مطمئن محسوس کرتا ہے۔ احمد جانے ہی والا تھا کہ بوڑھے فقیر نے اسے روکا اور کہا، نوجوان، تیرا دل پاکیزہ ہے اور تیرا ارادہ نیک ہے، مجھے ایک راز بتانا ہے۔ احمد متوجہ ہوا اور غور سے سن رہا تھا۔ فقیر نے آگے کہا، سونے کے سکوں کی تھیلی جس کی تم تلاش کر رہے تھے وہ موجود نہیں ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا کہ تم اس کا کیا جواب دو گے۔ تم نے رحمدلی، ہمدردی اور بے لوث کا مظاہرہ کیا اور اس کے لیے اللہ نے تمہیں اجر دیا ہے۔ احمد بھکاری کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ حقیقی دولت دوسروں کی مدد کرنے اور مہربان ہونے میں ہے۔ اس نے قیمتی سبق کے لیے بھکاری کا شکریہ ادا کیا اور گھر واپسی کا سفر جاری رکھا۔ اس دن سے احمد ضرورت مندوں کی مدد کے لیے اور بھی زیادہ وقف ہو گیا۔ اس نے اپنا وقت، ہنر اور وسائل دوسروں کی مدد کے لیے استعمال کیے، پورے گاؤں میں محبت اور مہربانی کو پھیلایا۔ اس کے اعمال نے دوسروں کو بھی ایسا کرنے کی ترغیب دی، ہمدردی اور سخاوت کی اسلامی اقدار پر مبنی ایک کمیونٹی تشکیل دی۔ اور اسی طرح احمد کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ سب سے بڑی دولت جو ہم حاصل کر سکتے ہیں وہ مادی اثاثہ نہیں بلکہ ایک مہربان دل اور دوسروں کی مدد کرنے کی خواہش۔ اگر آپ کو ہماری یہ اسلامک کہانی پسند آئی تو برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک اس کو ضرور پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس کہانی سے سبق آموز ہو سکیں۔